کوشچن ہے جی، مصنف ابن ابی شیبہ جو حدیث کی مشہور کتاب ہے اس میں ہے کہ اگر تمہاری سواری کھو جائے اور تم ایسی جگہ ہو جہاں تمہارے علاوہ اور کوئی موجود بھی نہ ہو تو یہ کہو کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، یعنی رجال الغیب سے مدد مانگو۔ اور یہ مصنف ابن شیبہ کا تو نہیں مجھے پتا، وہ احمد بن حنبل کی کتاب الزہد کے اندر غالباً یہ روایت موجود ہے، بعض اس محدثین نے اسے حسن درجے کی کہا ہے۔ اس کی تعویل آپ پہلے تو کچھ روایتوں کے اندر تو ہے کہ اللہ کے بندوں یہی کہو گے نا، شاہ جی آپ آئیں اسلام آباد سے، یہاں آپ کی موٹر سائیکل گم جائے تو آپ یہی شور بچائیں گے نا، اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ ظاہری اس باب میں تو بالکل ٹھیک ہے کہ آپ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ باقی رہا رجال الغیب والا، جس طرح بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جی وہ فرشتے ہوتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، یہ روایتیں دین کی جڑ کاٹنے والی ہیں، اس لیے ہماری کسی مین سٹریم کی کتاب میں موجود نہیں ہے اور قرآن کے بھی خلاف ہے۔ مسئلہ نمبر میرا 3 ہے، دعا صرف اللہ ہی سے۔ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ چند صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا، انہوں نے وفات شہادت کے وقت کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کرتے ہیں۔ میں نے کہا تھا ایک حدیث 3 مسئلے، علم غیب کا مسئلہ، ٹھیک ہے جی، اور حاضر و ناظر کا مسئلہ، ٹھیک ہے جی، اور استانت کا مسئلہ، تینوں اس میں کور ہوتے ہیں۔ یہ صحابہ کے عقیدے سے یہ جو روایتیں ہیں نا اس قسم کی اپنی جیب میں رکھیں، ان کو کہیں قرآن اور بخاری اور مسلم کے اسلوب میں جو بات مل بیٹھے گی وہ ہم لیں گے۔ اس طرح کی روایتیں جو ہیں جن کو کچھ محدثین ضعیف کہتے ہیں اور کچھ حسن درجے تک لے جائیں، وہ ان مین سٹریم کی کتابوں کا مقابلہ نہیں کرتے ہیں، نہ اس کی بنیاد کے اوپر آپ نے عقائد رکھ لینے ہیں۔ دوسری طرف تو یہ کہتے ہیں خبر واحد جو ہمارے پاس بخاری مسلم میں بھی جو خبر واحد ہے اس کو بھی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، اور اپنے بزرگ بابوں کے شرکی عقیدے بچانے کے لیے اس قسم کی غریب روایتیں لے آتے ہیں اٹھا کے۔ اچھا، اگلا کوشچن ہے جی، ہم شیعہ حضرات کی کتابوں سے یا ان کے راویوں سے حدیث کیوں نہیں لیتے، اور اگر وہ بھی ہماری کتابوں سے نہ لیں تو پھر بات کیسے چلے گی؟ شیعہ تو لیتے ہیں جی، شیعہ کے آپ جتنی کتابیں پڑھ کے دیکھیں وہ تو سارا مقدمہ ہی آپ کی کتابوں سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، لیکن مناظروں میں کہتے ہیں جی ہمارے لیے آپ کی کتابیں بائبل کی طرح ہیں۔ اوہو سر، تو آپ بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا، آپ بھی تو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا۔ مجھے یاد آ گیا، میں 2004 میں گیا نا چائنا، تو میں نے کہا یار یہ سارے چائنیز ایک شکل کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں تسی بھی سارے ایک شکل دے ہوتے ہو، جس طرح چائنیز اور جاپنیز ہمیں سب ایک شکل کے نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، اس لیے کہ وہ ایک خاص ان کا گیٹ اپ ہے۔ اچھا مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، لیکن جب میں واپس ایئرپورٹ پہ آیا نا تو مجھے بھی لگ رہا تھا یار یہ کو بندہ انڈیا پاکستان کا لگ رہا ہے، تو میں کہا واقعی ایسی بھی سارے ایک کو جائی نظر آنے ہیں۔ تو سر سنی بھی تو یہی کر رہے ہیں نا، حالانکہ امام بخاری کے تقریباً 111 راوی شیعہ ہیں۔ میرا آپ کے ساتھ یہ کلپ ہے کہ امام بخاری نے شیعہ سے حدیثیں کیوں لی، ان میں بڑے سٹرونج قسم کے شیعہ بھی موجود ہیں، شیعہ مسجد کے امام بھی موجود ہیں، لیکن صدوق راوی تھے، سچے راوی تھے، ان سے روایتیں لی ہیں۔ باقی ذرا ایک ڈویژن تو ہو چکی ہوئی ہے۔ نہیں، یہ جو امام بخاری کے جو راوی ہیں جو شیعہ مسجدوں میں امام تھے، یہ مطلب ہے باقاعدہ یہ شیعت کا ایک جو اثنا عشری فرقہ ہے اس کے وجود کے بعد تو نہیں ہے نا؟ نہیں اسی کے بعد ہے نا، جب شیعہ مسجد کی بات کی جا رہی ہے تو مطلب ہے کہ سنی مسجد الگ ہے۔ مطلب امامت کا مسلک رکھتے ہوں گے یہ اتنی ڈیٹیلز تو نہیں آئی ہوئی ہے نا جی، اتنی ڈیٹیلز نہیں آئی ہوئی ہے۔ اچھا، توحید ہر دین میں ہمارا مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ اسلام۔ اچھا میں اس کو پورا کر لوں نا، ٹھیک ہے، لیں آپ اچھا اپنے بڑے مطلب دی لو، کم از کم ہم غدیر خون کی حدیث بار بار بیان کر رہے ہیں نا، سنی شیعہ کے درمیان کامن ہے، آپ لیں، قرآن ہے کامن ہے، اس کو لیں۔ باقی روایتوں میں مطلب اختلاف ضرور ہے، لیکن پھر بھی میجورٹی چیزیں جو ہے نا وہ اخلاقیات کی، معاملات کی ایک جیسی ہیں جی۔ ایون آپ اگر ٹی وی پہ پروگرام دیکھیں تو آلموسٹ سنی شیعہ ایک ہی جواب دے رہے ہوتے ہیں، جو مولوی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کسی مسئلے میں اختلاف آتا ہے، زیادہ تر تو سارے ایک جیسے ہی جواب دے رہے ہوتے ہیں، میں نے تو نہیں دیکھا کوئی زیادہ اختلاف آتا۔ اور ایون کہ توحید اور بدعت تو ان کے ہاں بھی بالکل سخت ہے، ہاں جی سخت ہے روایات۔ بدعت تو پروٹیسٹنٹس بھی بہت مانتے ہیں، عیسائی کرسچنس، وہ کہتے ہیں یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو بت لگائے ہوئے ہیں نا، وہ کہتے ہیں گرجوں میں بت نہیں ہونے چاہیے، بت پرستی حرام ہے۔ تو ویسے وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک پروٹیسٹنٹ تھا نا عیسائی، تو وہ کہتا ہے یہ بدعتی ہیں جو ہے نا کیتھولک جو ہیں، اور ان کو وہ وہابی کہتے ہیں، کیتھولک جو ہے نا پروٹیسٹنٹ کو وہابی کہتے ہیں کیونکہ وہ بدعت اور یہ باتیں۔ پروٹیسٹنٹ کے آپ کو گرجوں میں حضرت عیسیٰ اور مریم کی مورتیاں نہیں ملیں گی، وہ کہتے ہیں یہ بت پرستی ہے۔ ہاں جی، اس لیے ان کو وہابی کہا جاتا ہے۔ اچھا تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں استغفر اللہ، یہ تو عقیدہ بڑا غلط ہے۔ تو میں نے کہا پھر آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ کہتا ہے ہمارا تو عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ہی اللہ ہے۔ ہاں جی، اور مجھے یاد آ گئی، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ بھی کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے۔ اس زمانے میں جیکوبائٹس تھے، آج پروٹیسٹنٹ ہیں،
اور کیتھولک اس زمانے میں موجود تھے, کیتھولک تو شروع سے ہی تھے, ٹھیک. ان کو بھی اللہ نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, وہ بھی کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں اللہ 3 میں سے ایک ہے. اگلا کوشچن ہے جی کہ مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے اور قرآن